नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ 27, बोल कश्मीर न्यूज़, कोटली न्यूज़, मुजफ्फराबाद न्यूज़, मीरपुर न्यूज़, रावलाकोट न्यूज़ एंड कश्मीर न्यूज़ पर आज का खसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। योम मज़दूर, योम मई, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए एक तरक्की पसंद जमात, बल्कि यूँ समझिए कि दो तरक्की पसंद जमातों की नुमाइंदा शख्सियत मोहतरमा फारिया अतीक मेरे साथ मौजूद हैं। आप खान ऑफ मंक की नवासी हैं। मेरा ख्याल है कि यही तारुफ एक काफ़ी है, वन लाइनर। मोहतरमा फारिया साहिबा, योम मई, योम मज़दूर के दिन एक मज़दूर को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया छुट्टी मनाती है, ये क्या है? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं वालेकुम सलाम आपको, जुनैद साहब आप आए और आपने इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि अब यही एक इस्तिसाली माशरे के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी की जिसमें मज़दूर का तो दिन हम मनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम करता है और उस दिन भी उसको छुट्टी नहीं मिलती। एटलीस्ट उसके लिए एक डे तो ऑफ होना चाहिए, और यही एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात भी है। और हमारी सारी की सारी जो स्ट्रगल आती है वो एक बिल्कुल बेमानी हो जाती है जब हम आज के ही दिन उनको छुट्टी नहीं है और हम उनके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे फारिया बीबी, मुझे आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान में भी लेबर लॉज की बात होती है, आज़ाद कश्मीर में भी मज़दूर के लिए कवानीन की बातों के साथ साथ बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ी जाती हैं चौकों के अंदर, असम्बली के अंदर, हर जगह पे 15,000 या 14,000 जो भी हुकूमत ने मुकर्रर किया है, वो भी वेजेस एक मज़दूर को, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, उसे नहीं मिल रहे। मोर देन 50% मैं मुआशरे में जानता हूँ कि अंडर एम्प्लॉयड हैं, अंडर वेज्ड लोग हैं। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? उसके लिए तो बाकायदगी के साथ एक लेजिस्लेशन है, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक नीयत इम्पॉर्टेंट है। आप वाकई जो काम करना चाहते हैं, अगर तो आप काम करना चाहते हैं तो फिर तो उसके लिए हर तरीके से आगे जाया जा सकता है। सबसे पहले हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो लोग जो असेंबलीज़ में मौजूद हैं, वो लोग जो कानून साज असेंबलियों में पाए जाते हैं और जो लेजिस्लेशन करते हैं, उनकी ही नीयत इस तरह की नहीं है। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और वो इस तरह के कोई कानून नहीं बना रहे कि जिससे वाकई जो मज़दूरों की प्लाइट है, जो वर्किंग क्लास की के मसाइल हैं, उनको सही मानों में एड्रेस किया जा सके। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको वो मोटिवेशंस हों रियल में काम करने की, इस इश्यू को एड्रेस करने की, तो डेफिनेटली उसके बाद जो भी लेजिस्लेशंस हों उसको इन्फोर्स भी किया जा सके। कवानीन तो हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाए जाते हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। तो आप क्या समझती हैं कि आपकी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, तरक्की पसंद तंजीमें, अगर हम KPK से शुरू करते हैं तो ANP से लेकर आपकी आज़ाद कश्मीर में UKPNP है, आपकी यहाँ पर अवामी वर्कर पार्टी है, दीगर मज़दूर तंजीमें हैं, क्या ऐसा नहीं होता जो मैंने देखा है बदकिस्मती से कि मज़दूर का नाम लेने वाला जो लीडर है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मूवमेंट, उसके घर में तो कुछ दिए जलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मजदूर वैसे का वैसा ही बेआसरा रहता है? उसकी एक वजह मैं ये कहूँगी कि हमारी सोसाइटी आज भी जो है वो जागीरदाराना निज़ाम है, स्टिल मौजूद है, और उसने जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पास तो दूर दूर से भी नहीं गुजरी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स जो हैं वो खाली सिस्टम के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकते। रिफॉर्म्स के लिए तो एक माइंडसेट की ज़रूरत है, और सारे माइंडसेट के अंदर रिफॉर्म्स की लाने की ज़रूरत है। जब तक कि सोसाइटी के अंदर आप पूरे माशरे को ये बात बावर नहीं करवाते, इस समाज को ये बावर नहीं करवाते कि इनके हकूक़ हैं और इनका कहाँ कहाँ इस्तेसाल हो रहा है, तब तक हम जितने भी लॉज इम्प्लीमेंट करें, जितनी भी तरक्की पसंद जमातें आ जाएं, वो इस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकेंगी जब तक कि हम उनके खिलाफ बात नहीं करते या उनको उनके हवाले से जो है एक तहरीक नहीं स्टार्ट करते। आप जितनी तरक्की पसंद तंजीमें हैं ना, आपके बारे में बड़ी ज़्यादा ये एक राय पाई जाती है कि आपको दरांती वाला जो मुल्क है, वो जिसका नाम रशिया है, जहाँ रूबल नाम की करेंसी होती है, उसकी बोरियां भर के आपको भेजी जाती हैं और आप लोग फिर वो बोरियां लेके लिटरेचर छापते हैं, जलसे कराते हैं और लोगों को फिर आप अमेरिका बहादुर के कैपिटलिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ इकट्ठा करते हैं, सफारा करते हैं। ये बात दुरुस्त है? ये रूबल वाकई आते हैं आपके पास? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये दिस इज़ क्वाइट एब्सर्ड एंड आउटडेटेड प्रोपेगेंडा। कोई नई बात लाई जाए तो जिसके बारे में हम भी बात करें और आपको भी सुनाया जाए,
تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ خواہ وہ سرمایہ دار ریاست ہو یا کوئی سی بھی ریاست ہو، جس کسی کا بھی نعرہ لگاتی ہو، وہ استحصالی ہے. کسی ایک ریاست کی تعریف کر کے ہم دوسری کو کنڈم نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں کہ امریکہ بہت خراب ہے، رشیا بہت اچھا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ ریاستیں ہیں اور ریاستیں بہرحال استحصالی کرتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ چائنا اور سی پیک کے بڑے حمایتی ہیں. چائنا اور سی پیک سے میں جہاں تک پرسنلی پارٹی کے حوالے سے کوئی میں نہیں بات نہیں کروں گی، لیکن اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے یہ ضرور کروں گی کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ایک اکنامیکل ریولوشن ضرور آئے گا. یعنی کہ کافی حد تک لوگوں کی مڈل کلاس زیادہ بڑھے گی، اور پیسہ جو ہے جب اس کی ریل پہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اور بھی لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی. جو مزدور ہے اس کے اوقات کار ڈیولپ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری بھی لگتی ہے تو اس میں 5, 6, 7, 8 ہزار لوگ تو جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو سی پیک جہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے تو آٹومیٹکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انیشلی کوئی 50 ارب 56 ارب روپے کا 56 ارب ڈالر کا بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایکسیڈ کرے گا بیانڈ $1000 بلین ان دا فیوچر. بالکل میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پہ ان جو اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں ان سے متفق ہوں. لیکن میں یہاں پہ اپنی ایک کنسرن بھی شو کرنا چاہوں گی اس کے حوالے سے کہ جہاں پر لوگ مستفید ہوں گے، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اقتصادی طور پہ اس سے بہراور ہوں گے، وہاں پہ اس کے بہت سارے لوپ ہولز بھی ہیں، اس کے ایک نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں، کیونکہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے. اور وہ معاہدات جو دو ریاستوں کے درمیان کیے گئے ہیں اس میں اور بھی جو یہ راہداری جہاں جہاں سے گزرتی ہے ان کو اس میں کوئی رائلٹی دینے کی بات نہیں کی گئی. اور پھر جا کے ہم کہیں گے کہ اس میں جو ہے بڑا بھائی بڑا صوبہ جو ہے اسی کو وہی مستفید ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت بے شمار ایشوز ہیں کہ جن کو سامنے نہیں لایا جاتا. اگر اس کو اوپن ایک ڈیبیٹ کے طور پہ رکھا جائے، اس میں پتہ کیا جائے کہ شراکت داری جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہے کہ وہ جسٹ ایک بڑی ریاست جو ہے دوسری ریاست کو استحصال کر کے اپنے ہی فائدے حاصل کر رہی ہے. یہاں پہ فارے بی بی آپ نے جو بات کہی ہے، مجھے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی وہ کتاب یاد آ رہی ہے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز. امریکہ کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی تھی اور بتایا تھا کہ امریکہ بہادر کس قسم کا دوست ہے یا آقا ہے، ماسٹر ہے. چلیے آج ہم یوم مئی تک ہی تھوڑا محدود رہتے ہیں، مزدور تک ہی محدود رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں محترمہ فاریہ صاحبہ، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں جو خواتین کام کرتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ گھر کے معاشی حالات کی وجہ سے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے. کیا آپ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک، معاشرتی سلوک اور جو تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، لیکن اس میں مختلف آراء رکھتی ہوں. سب سے پہلی آپ کو میں یہ کہوں گی کہ اس سے تو میں بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں ہی متفق نہیں ہوں، باقی سب اور لوگ بھی متفق نہیں ہیں. لیکن میرے نہ متفق ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کو ایک خاص حد تک محدود کیا گیا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچیاں یا تو ٹیچرز بن سکتی ہیں، بچیاں یا تو جو ہے نا کوئی لمیٹڈ نرس بن سکتی ہیں. اس طرح کرنے سے یہ ایک طرح کی ڈسکریمنیشن میں آتا ہے. میں فیمنزم کی بات نہیں کروں گی یہاں پہ کہ ان چیزوں کو ایک خاص اس میں لے جایا جائے، لیکن جب تک آپ بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بچیاں اور بچے جو پروفیشن بچے چوز کر سکتے ہیں وہ بچیاں بھی کر سکیں، تو ڈسکریمنیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ بات جو آپ نے کہی اسی بات کی کہ جہاں تک ویجز کی بات ہے تو ٹوٹلی وہ تو بالکل انفیئر ہیں. اس لیے انفیئر ہیں کہ جو ویجز آپ کو اجرت دی جاتی ہے یا جو آپ کے سکلز کی بیس پہ آپ کو دی جاتی ہے وہ بہت ناکافی ہیں ان وسائل کے لیے جو کہ جن کو ان چیزوں کو خریدنے کے لیے، کنزمپشن کے لیے. اور جو معاشرتی رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہم مسلمان ملک ہیں، ہم دین اسلام کی بات بھی بہت کرتے ہیں، اور ہمارے بعض بھائی جو ہیں اسلام کا نام لے کے شارٹ کٹ ٹو جنت، سوسائڈ بومبنگ بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو قتل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن جو جہاد اکبر ہے کہ اپنے نفس کو کل کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، کیا آپ دیکھتی ہیں کہ بس میں ایک بہن ہماری سفر کر رہی ہے، بیٹی سفر کر رہی ہے، کیا وہ نگاہوں اور رویوں کے حساب سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں کرتی. اسی لیے جو ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وی آر آل ویری سوری فار دیٹ تھنگ. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے لیے سوری فیل کرنا چاہیے. یہ کچھ لوگ اور چند انسان نہیں ہیں، اور جب تک کہ وہ رویہ نہیں چینج ہوتا، جب تک کہ گھر میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے باہر نکل کے، نہ ہی صرف بچیاں بلکہ بچے بھی،
تو تمام بچیوں کو ہی نہ یہ بتایا جائے کہ بیٹا اتنے ٹائم کے بعد آپ نہ جائیں یا آپ محتاط رہیں، بلکہ بچوں کو بھی بتائیں کہ وین یو آر آؤٹ سائڈ آپ ایک اچھے ہیومن بینگ کی طرح بیہیو کریں، ایک جینٹل مین کی طرح بیہیو کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ مطلب آپ دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے شاید ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا، یا ویسا ہی سلوک کیجئے جیسا آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ چاہتے ہیں. تو رشتوں کا تقدس دین بھی بتاتا ہے، قانون بھی بتاتا ہے، ریاست بھی بتاتی ہے، لیکن کیا استاد اور مولانا صاحب کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری کچھ زیادہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے؟ بالکل. اس کے بارے میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ جو معاشرہ ترقی کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس میں وہ ترقی نہیں بتاؤں گی، اس میں وہ ترقی سے مراد ہے میرا کہ جو میٹیریلسٹک ترقی ہے اس میں مورل ویلیوز کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رہی، اور شاید ان مورل ویلیوز کو سائڈ پہ رکھ کے ہی سوسائٹی جس طرح موو کرتی جا رہی ہے، اسی لیے یہ بہت سارے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، جن میں جو ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں مذاہب، نہ ہی کہ ہمارا مذہب بلکہ باقی مذاہب بھی زیادہ جو ہے اس کی تعلیمات دیتے ہیں، اب ان چیزوں کو ختم کر کے باقی چیزوں کو لاگو کر دیا جاتا ہے. جو حقوق اللہ ہیں وہ تو خدا کے اور بندے کے درمیان میں ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ انسانوں کے حقوق بہت اہم ہیں جن کو ہم جو ہے وہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی جسٹ پٹ دیم اسائڈ. یہ بتائیں گی محترمہ فاریہ بی بی کہ آپ ظاہر برطانیہ میں رہتی ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ برطانیہ میں دنیا میں دو ہی ممالک ہیں، ایک برطانیہ اور ایک کینیڈا، جن کو ویلفیئر سٹیٹس کہا جاتا تھا، جہاں پہ وہ تمام لاز پریکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسلام نے پریکٹس کر کے دکھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، بچوں کو دودھ کا وظیفہ ملتا ہے. تو یہ جو ریاست ماں کا کردار ادا کرے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں بہت سارے مزید ایوولوشن کی ضرورت ہے؟ 1400 سال پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہیں چیزیں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایوولوشن بھی ہے، لیکن جب تک کہ ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو ختم نہیں کرتے کہ آپ اور میری، ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ مذاہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حالانکہ وہ جو چیز میں پسند کر رہی ہوں، جو مولانا صاحب پسند کر رہے ہیں، اس کو ہم نے مذہب میں ڈال دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی اور جو اس کا ریزلٹس آئے گا وہ ویسا ہی آئے گا جیسے کہ ہم اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے بھی ملے، ہمیں وہ لے بھی لینی چاہیے، پریکٹس بھی کرنی چاہیے. بالکل پریکٹس کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ وہی تعلیمات ہیں، یہ وہی اخلاقیات ہے، یہ وہی ایجوکیشن ہے کہ جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی، جو ہمارے پیغمبر نے دی. اور یہ اگر انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اچھے عمل کرنے والے ہیں، زیادہ اچھے ڈوئر ہیں، ہماری طرح صرف تبلیغ کر کے اور ایک دوسرے کو کسر نہیں کھاتے. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. آخری بات، ہم کوشش کرتے ہیں کہ علمی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر لوگوں تک پہنچیں اور کشمیر کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کے لوگوں کی باتیں اپنے لوگوں تک ذرا تھوڑے بہتر انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں، بغیر جھگڑے کروائے پہنچا دیں. پاکستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں بتائیں کہ دیز آر ناٹ دا لینڈ آف دا ٹیرر، دیز آر لینڈز آف پیس، ہارمنی، دیز آر لینڈز آف گڈ پیپل. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا دنیا تک یہ پیغام ہم پہنچانے کی جو صحیح کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں تھوڑے بہت؟ بالکل کامیاب ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر جو موومنٹس ہیں، اس کے اندر ترقی پسند جو موومنٹس ہیں وہ اسٹرانگ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ پیرالل دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں گے، لیکن میں ایز اے بینگ اے پازیٹیو پرسن، اور میں نے کہ ایک نان وائلنس تھیوری پہ عمل کرنا چاہتی ہوں اور اس پہ ہی بلیو کرتی ہوں. تو اس لحاظ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا آج کا جو ایک جو سماج کے اندر تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ تھرو ڈائلاگس اور تھرو جو ہے وہ پراپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ جو ہے چیزوں کو آگے لایا جائے، ڈائلاگ کیے جائیں، ٹیبل پہ بیٹھا جائے، ایک دوسرے کو اپنی رنجشیں بیان کی جائیں. اور اس حد تک، کافی حد تک نوجوان بھی جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے سہمت ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہم جب سب مل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم اپنے مسئلوں کو سلجھا لیں گے. اور ایک اور بات میں مجھے بتائیں، سب سے آخری بات، مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھارت نے پرسوں ہی پابندی لگائی ہے. جتنی ہماری ویب سائٹس ہیں مقبوضہ کشمیر میں، بہن بھائی جو استعمال کرتے تھے، فیس بک ہے، گوگل پلس ہے، لنکڈ ان، ٹویٹر، انسٹاگرام، 26 سے زائد سائٹس ہیں جن پہ بھارت نے پابندی لگا دی ہے. اب بھارت ان کے اوپر گولیاں برسا رہا ہے،
उनका खून बहा रहा है और उसके जवाब में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई एक रद्द-ए-अमल में चीख मारते हैं, उस क्रीम को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के आबद खुर्शीद साहब ने परसों मुजाहरा रखा था रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर, मैंने उनको वहाँ पे इंटरव्यू किया, दर्जनों सहाफ़ियों ने इंटरव्यू दिया। आपकी राय क्या है, भारत ये क्या कर रहे हैं? मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, आप ज़ाती हवाले से भी और अपनी पार्टीज़ के हवाले से भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रियासत की बदतरीन बर्बरियत जो है वो हमें नज़र आ रही है, हमें देखने में आई है हालिया अरसे में भी और इससे पहले भी। इससे लोगों के अंदर जो है वो इंतशार ज़्यादा फैलता है, इनसे डिप्रेशन फैलता है और यही एक ऐसी चीज़ है जो उनको वायलेंस की तरफ ले जा रही है और ये मसला कश्मीर का हल भी नहीं है। नाजरीन, आज का खसूसी इंटरव्यू मजदूर की बात तो हमने की, पूरा साल करनी चाहिए, सिर्फ एक 1 मई को नहीं करनी चाहिए और सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, बात से थोड़ा बढ़ के आगे कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए कि एक गरीब आदमी के जो कि सारा दिन मजदूरी करता है, तपती धूप के अंदर पत्थर तोड़ के सड़क बनाता हुआ दिखाई देता है, जो कि जिसके सख्त हाथों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा देकर कहा था कि अल्लाह पाक को ऐसे हाथ बड़े पसंद हैं। अल कासिबु हबीबुल्लाह, ये कोट भी होता है, लेकिन क्या हम रवैयों में और अपने अमल के ज़रिए इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि हम एक मजदूर फ्रेंडली, एक लेबर फ्रेंडली मुआशरा हैं या उसका मज़ीद इस्तेहसाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? पूछ होगी, लिख लीजिए, पूछ होगी। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?